عید کرنی ہے جی. حضرت نے فرمایا بڑا میں نے اس کو زور دیا, اس کے ذہن میں یہ بات تھی نہیں کہ نماز بھی جو ہے نا یہ عید کی جو ہے نا خاص علامت اور پہچان ہے. اس نے کہا نا اسی عید کرساں کی عید کرساں عقید کار بڑے ہوتا پیالی ایک چاہ دی پیتی تو دو عید راتی تک 60 پیالی پوری ہو جلدی ہے. شپے پورے شپے تو پیالے پورے گئے تھا میدان نہیں ہوئی مڑ سلم ہوئی. یہ عید ہے. اب تو شاید کم ہو گیا لیکن گاؤں میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. اور بعض شاید ایسے ہوں گے انہوں نے سوتے میں وقت گزار دیا ہوگا تو یہ زیادہ اچھا ہے کہ چلو جو ہے نا غب سے تو بچ گیا تھا نا, غیبت سے بد نظری سے بے پردگی سے تو امن میں رہ گیا نا. تو بہرحال یہ عید تھی ہماری جی. تو یہ عید بھی جو ہے نا قابل استغفار تھی, لیکن بہرحال اللہ کا حکم تھا پورا ہو گیا. کیسے پورا کر لیا اس میں جو ہے نا زیادہ کیا کوت کوریٹ کریں. لیکن اصل عید کیا ہے؟ اصل عید مسلمان کے لیے کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے 5 عیدیں ہیں. ہر مومن کے لیے, ہر مسلمان کے لیے 5 عیدیں. عرفان سن رہے ہو؟ 5 عیدیں 5. ہم تو کہتے ہیں عید یہ ہے نا, یہ بھی ہے, اللہ کا حکم ہے, لیکن اصل عید یہ ہے مسلمان کے لیے جس کا تعلق اس کی زندگی کے ساتھ ہے, اس کی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک جو ہے نا اس زمانے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو فرمایا مسلمان کے لیے 5 عیدیں. اور یہ جو عید ہم مناتے ہیں یہ بھی ظاہر مصنوع طریقہ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا یہ یہود و نصارہ یہ کھیل کود کیا کرتے تھے, تہوار مناتے تھے 2 دن خاص طور سے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا جو ہے نا اچھل کود کر رہے ہیں اور جو ہے نا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں گانے بجانے, یہ جو خرافات میں ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ ہماری عید کا دن ہے, یہ ہماری عید کا دن ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ عید عطا کی ہے اور تمہارے لیے یہ 2 عیدیں ہیں, ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ. فرمایا تم اس میں جو ہے نا خوشی کا اظہار کر لیا کرو. پہلے سے یہ عید چلی آ رہی ہے. آدم علیہ السلام اور ان کی امت بھی عید منایا کرتی تھی. کب عید منایا کرتی تھی؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما دیا تو اس دن وہ عید مناتے تھے. آدم اور حوا علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول فرما دی. ناکردہ گناہ تھا, انبیاء معصوم ہوتے ہیں لیکن مقام اونچا ہوتا ہے تو حسنات الابرار سیئات المقربین, معمولی بات پر بھی گرفت ہو جایا کرتی ہے. تفصیل میں نہیں جاتا ہوں کہ کیسے. تو بہرحال یہ ان کے لیے عید کا دن تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی عید منایا کرتی تھی. وہ کس دن عید مناتی تھی؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر مائدہ نازل فرمایا. قوم والوں نے, امت والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ گزارش کی. کیا گزارش کی؟ کہ جی اگر آپ واقعی اللہ کے برحق پیغمبر ہیں تو اللہ سے یہ عرض کر دیں, تھوڑا آگے ہو جائیں, آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر دیں کہ ہم پر مائدہ نازل فرمائے, یعنی کوئی آسمانی دسترخوان ہو, اللہ تعالیٰ ہماری مہمانی کرے. ایسے لوگ تھے کہ ہم آپ کی پیغمبری تب مانیں گے, تب ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہماری دعوت ہو. تو اللہ تعالیٰ بھی کیسی شفیق ذات ہے. اللہ فرماتے جاؤ دفعہ ہو جاؤ, جہنم تیار ہے اس میں تمہیں پھینک دوں گا, کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے پیغمبر کی کیسی دلدائی فرمائی. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ لوگ تو عجیب و غریب مطالبے کر رہے ہیں. کہتے کہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل ہو, ہمارے لیے دعوت عام ہو, آسمان سے ایسے خوان اتر رہا ہو. کس کے لیے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے. تب ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. کھول دیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی. اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام مائدہ تو میں اتار دوں گا لیکن اس کے بعد بھی جو نہ مانا نا پھر سیدھے جہنم میں جائے گا, پھر جو ہے نا نہیں چھوڑوں گا میں. تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے کہا بالکل جی ہم آپ کی مانیں گے, بس صرف مائدہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مائدہ اتار دیا, خوان اتار دیا. پتہ نہیں اس پہ کیا کچھ ہوگا, تفصیل پتہ نہیں لوگوں کو پتہ ہوگا, میں نے تو پڑھی نہیں ہے کہ اس پہ کیا کچھ ہوگا, کیا کھانے ہوں گے. ظاہر ہے جنتی کھانا تھا نا, اللہ کی طرف سے مہمانی تھی. عام آدمی جب کسی کی مہمانی کرتا ہے تو کتنا جو ہے نا تکلف برتتا ہے, ہر چیز جو ہے نا پکاتا ہے, ہر چیز کا اہتمام کوشش کرتا ہے کہ بھئی مہمان خاص ہے, معزز مہمان ہے اور مجھے خاص اکرام کرنا چاہیے. اور اپنی بساط کو اور اپنی حیثیت کو بھی دیکھتا ہے, چاہے مہمان جس درجے کا بھی ہو. اور ادھر اللہ تعالیٰ خود میزبان بن رہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر جو ہے نا مائدہ نازل ہو گیا. تو یہ ان کے لیے عید کا دن تھا کہ جس دن مائدہ نازل ہوا نا تو یہ عید کا دن تھا. وہ عید منایا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں خاص فوقیت دی, ہم پر مائدہ نازل ہو گیا. جی
نوح علیہ السلام کی قوم وہ بھی عید منایا کرتی تھی. وہ کب عید مناتی تھی؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو طوفان سے نجات عطا فرما دی. طوفان نوح جو مشہور ہے کہ پانی کا عذاب ان پر آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب آیا کہ مسلسل 40 دن تک بارش برستی رہی. بعض نے 6 مہینے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن 40 دن تک برستی رہی اور 6 مہینے تک اس کا اثر باقی رہا، تو دونوں باتوں میں تطبیق ہو گئی. تو گویا 6 مہینے تک بارش برستی رہی. یہ بچہ شیشہ جو ہے نا اس کے ساتھ خیال رہا گر ہی نہ جائے. تو بندو آپ بچوں کو لاتے ہیں پھر ان کو سنبھالتے بھی نہیں ہیں، کیا فائدہ ہوا ان کو لانے کا؟ پھر ڈیوٹیاں میری زیادہ ہیں، جگانا بھی ہے، متنبع کرنا ہے، بڑے کم ہیں بڑے متے. اور ساتھ جو ہے نا بات کو بھی جو ہے نا چلانا ہے. تو جام بھول کے تو کوئی اور چلا لیں گے نا. ہم نے کون سا جو ہے نا ایسا رٹا لگائے ہوا کہ یہ بات کروں گا اور یہ کروں گا. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم بھی اس دن عید منایا کرتی تھی جس دن اللہ تعالیٰ نے اس طوفان نوح سے ان کو نجات عطا فرما دی. 83 کے لگ بھگ لوگ تھے. 100 بعض کہتے ہیں 7 تھے، 8 تھے، 10 تھے، 20 تھے اور 80 تھے، 83 تھے، 103 تھے. 103 افراد کو اللہ نے بچایا. باقی پوری دنیا پر جو ہے نا پانی کا سیلاب آ گیا، پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور کوئی چیز جو ہے نا باقی نہیں رہی. سب جو ہے نا جتنے بھی مخلوق تھی وہ ختم ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر آدم علیہ السلام کی نسل کو آگے بڑھایا اور چڑھایا. سام، حام اور یافس سے. یام تو گیا کنعان بن گیا نا، وہ تو گیا غرق ہو گیا. باقی جو 3 بیٹے تھے ان سے یہ اللہ تعالیٰ نے نسل آگے پھر چلائی. تو یہ ان کے لیے عید کا دن تھا. اس دن وہ عید منایا کرتے تھے. کتنے لوگ دیکھیں 900 ساڑھے 900 سال میں صرف 83 یا 100 بندے بن گئے بس، اور کوئی نہیں تھا. اور اگر بالکل جو ہے نا جو کم سے کم تعداد اگر لے لیں صرف گھر کے افراد تھے. 3 بیٹے تھے، ان کی بیویاں اور اپنی بیوی اور خود بس. کیونکہ ایک بیوی تھی وہ تو گئی نا، ایک بیوی ان کی وہ تو کافرہ تھی نوح علیہ السلام کی، وہ تو گئی کفار کے ساتھ. جیسے کنعان غرق ہو گئے ایسے وہ بھی غرق ہو گئی تھی. تو باقی یہ 7-8 بندے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچائے رکھا. پھر جو ہے نا کشتی بنی. بڑا لمبا واقعہ ہے، اس طرف نہیں جاتا ہوں. کہ اللہ نے فرمایا کشتی بناؤ، ان پر جو ہے نا عذاب آئے گا. اپنی ان نے مانی نہیں ہے. 950 سال تک آپ نے تبلیغ کی اور یہ جو ہے نا ٹس سے مس نہیں ہو رہے. تو پھر دل سے بددعا نکلی نا. فرمایا یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ان کو دن کو بھی جو ہے نا پکارا، رات کو بھی پکارا، دن کے اجالے میں بھی، رات کے اندھیروں میں بھی، اور کس طریقے سے ان کو میں نے تیری طرف متوجہ کیا، لیکن یہ جو ہے نا سدھرنے والے نہیں ہیں، ماننے والے نہیں ہیں. تو پھر کیا فرمایا کہ یا اللہ ان سب کو تو ملیا میٹ کر دے. انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. یا اللہ اگر تو ان کو چھوڑے گا نا تو یہ جو بچے کچھ افراد ہیں جو میرے ساتھ ہیں، کوئی 100 کے لگ بھگ ہیں کم و بیش، ان کو بھی یہ گمراہ کر دیں گے. تو پھر تو کوئی نہیں رہے گا. اور اگر نیا پیدا ہوگا تو وہ بھی جو ہے نا سانپ کا بچہ سانپ بھی ہوتا ہے. تو یا اللہ ان کو سر سے ختم کر دے. ایسی بد دعا فرمائی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے اے نوح تیری دعا کو میں نے قبول کر لیا ہے. پھر جو ہے نا ایسا سیلاب آیا نا کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اور پھر کشتی بنانے کا حکم ہوا. پھر ان کا تمسخر، وہ بھی الگ بات تھی کہ جب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو درخت جو ہے نا اس کے لیے اگائے گئے، پھر درخت کاٹے گئے، پھر جو ہے نا انتظام کیا گیا. یا اللہ کشتی کیسے بناؤں؟ فرمایا ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ. یہ جبرائیل امین آپ کی جو ہے نا رہنمائی کریں گے. ایسے بناؤ، ایسے جو ہے نا اس کا منہ ایسے ہونا چاہیے جیسے یہ مرغ کا جو ہے نا چونچ ہوتی ہے، اور اس کی جو ہے نا پچھلا حصہ ایسے جیسے اس کی دم ہوتی ہے، اور درمیان کا حصہ ایسے ابھرا ہوا جیسے پرندہ اس کا یہ سینہ ابھرا ہوا ہوتا ہے نا. یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ایسے ایسے کشتی بنانی ہے. کشتی بن گئی. وہ آتے جاتے کیونکہ بارش بند ہو گئی تھی، خادثالی شروع ہو گئی، تولد اور تنسل کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب اللہ نے ان کو غرق کرنا تھا. تو انہوں نے کہا ہو او نوح علیہ السلام کیا کر رہے ہو؟ کشتی بنا رہے ہو؟ ایسے تمسخر کرتے. بارش بوند نہیں ہے اور یہ جو ہے کہاں چلاؤ گے؟ اس کو ریت پر چلاؤ گے؟ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم مذاق کرو، جو ہے نا ہم بھی تمہارے ساتھ ہنسیں گے. ایک موقع آئے گا تمہیں پتہ چل جائے گا. پھر ایسے جو ہے نا بدفطرت تھے. بس انہوں نے نہیں کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا غرق کر دیا بس. اور کنعان کے لیے بڑی دعائیں کی، بڑی التجا کی، لیکن اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک،
انہ عمل غیر صالح، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، تیری اہل میں سے وہ ہے جو تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہو کہ یہ روحانی رشتہ، یہ دائمی رشتہ اور ابدی رشتہ، یہ کام کا رشتہ ہے۔ سلبی رشتہ پھر کام نہیں آئے گا، اگر ایمان نہ ہوا، اگر تقوی اور طہارت نہ ہوئی تو یہ رشتے ختم ہو جائیں گے۔ ورنہ نوح علیہ السلام نے تو کہا یا ان ابنی من اہلی، اے اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، یا جو میری وہ بیوی ہے اس کا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں، سرے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، تو معلوم ہو کہ جس کا عمل نیک نہیں ہے، صالح نہیں ہے، تو وہ اس زمرے سے نکل گیا، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے گویا نکل گیا۔ اس پر غور کریں، اللہ کے پیغمبر کو اللہ فرما رہے تمہاری اہل سے نہیں ہے، پیدا ہوا ہے، انہی کے جسم کا ٹکڑا ہے، فرمایا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آگے بتا بھی دیا، انہ عمل غیر صالح، عمل ہی اس کا جو ہے نا ایسا ہے، بیکار عمل ہے، غیر صالح عمل ہے، گناہگار ہے، فسق و فجور میں اور مشرک ہے، شرک میں وقت گزارا ہے، لہٰذا رشتہ کٹ گیا۔ تو یہ سوچے ہم اگر ایسا کریں تو ہمارا رشتہ رہ جائے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ خیال است و محال است و جنون، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ ان کے لیے عید کا دن تھا جی، کہ جس سے نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جودی پہاڑ پر جو ہے نا ان کی کشتی روک دی، اور جو ہے نا بارش ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بحفاظت ٹھکانے لگا دیا۔ اس دن وہ خوشی منایا کرتے تھے۔ یونس علیہ السلام کی امت وہ بھی خوشی منایا کرتی تھی۔ وہ کس دن خوشی مناتے تھے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ اللہ کا کتنا بڑا امتحان تھا، اللہ کا پیغمبر تھے، اتنا بڑا امتحان آیا۔ قوم والوں سے کہا خلاصہ یہ 3 دن میں عذاب آئے گا، 3 دن میں عذاب نہ آیا۔ اور کیوں نہ آیا؟ وہ نکل پڑے کہ بھائی اللہ کا عذاب آئے گا، آؤ گڑ گڑاتے ہیں، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، سب نکل گئے، اور ساتھ اپنے جانوروں کو بھی نکال دیے، گڑ گڑانے لگے، یا اللہ ہم سے جو ہے نا غلطی ہوگی ہے، بس ہمیں معاف کر دے۔ کیونکہ یونس علیہ السلام نے فرمایا عذاب آ رہا ہے، تو یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا تو بھئی جو ہے نا میں ان کے ساتھ کیسے رہوں، وہاں سے نکل گئے۔ تو انہوں نے جب چھان بین کی کہ یونس تو نہیں ہے علیہ السلام، سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب لازماً آئے گا۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر ہیں، جھوٹا تو ہے نہیں، وہ تو ہم جھٹلا رہے ہیں، اور وہ موجود بھی نہیں ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ عذاب آ رہا ہے۔ بس سب نکل کے گڑ گڑانے لگ گئے۔ جب انہوں نے توبہ اور جو ہے نا استغفار شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے عذاب کو واپس کر دیا۔ جب عذاب واپس ہو گیا، ادھر یونس علیہ السلام نے انتظار میں، ابھی عذاب آیا، ابھی آیا، ابھی آیا، ابھی عذاب نہیں۔ یونس علیہ السلام اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق تھا، حیران ہو گئے، سوچ میں پڑ گئے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تو امت والوں سے کہا تھا عذاب آئے گا، اب جب میں واپس جاؤں گا یہ تو بد فطرت ہے، تو یہ کہیں گے آپ کیسے پیغمبر ہو، دیکھو نا عذاب آیا، تو میں پھر کیا کہوں گا، یا اللہ سے درخوجن کڑم ہوئی۔ یہ ناز و انداز تھا نا، لیکن ناز کے لیے گلاب جیسا منہ چاہیے نا، ہر ایک کہ میں ناز کر لوں گا تو پھر ہر ایک تو ناز کے قابل بھی نہیں ہے نا، کچھ صفات ہوں نا، گٹس ہوں، پراپرٹیز ہوں، حضرت فرمایا کرتے تو پھر وہ ناز کرے تو ٹھیک ہے۔ اب نافرمان بیٹا اگر وہ ہنس جائے نا تو پے یا سکے بادشاہ کھول دیں، چپ بند کر منہ۔ اس کی وہ ہنسی بھی باپ کو جو ہے نا پھر وہ بری لگتی ہے، بھاری لگتی ہے۔ لیکن وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، نیازبین پیغمبر تھے، اللہ کہا یا اللہ بس جو ہے نا میں تو جھوٹا ہو گیا ہوں، بس لاڑما۔ کیسے وہ آیت کیسے ہے؟ آیت ہی میں بھول گیا ہوں۔ ہاں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، بس ہاں جی، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ بس مخی واڑو بھی زلاڑمو، بس بھی نہ پاتے کہ مزان وجہ نہ ہوئے، آسان الفاظ میں یا اللہ عذاب نہیں آیا تو میں ان کو کیسے منہ دکھاؤں گا، بس زلاڑم مرور شاء اللہ نے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اللہ فرماتے ہیں ذرا مچھلی والوں کو دیکھو کیسا انداز ہے اللہ کا، وَظَنُّونَ مچھلی والے کو دیکھو، إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، تو کہ مانا مرور شو۔ اللہ نے فرمایا کہاں جاؤ گے، مجھ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ تو جب کشتی میں پہنچ گئے کہ آپ سب ناراض ہو گئے۔ کشتی میں جیسے بیٹھ کے ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی بھاگا ہوا غلام آتا اور کشتی میں بیٹھ جاتا کشتی چلتی نا، اب کشتی نہیں چل رہی، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کون ہم میں بھاگا ہوا غلام آ گیا ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے فرمایا بھائی کیا ہو گیا کہ جی کشتی نہیں چل رہی، کوئی بھاگا ہوا غلام ہے۔ تو یونس علیہ السلام تو سمجھ گئی چاہے خزے ماں کہ اللہ نمبر اور شیما کہ اللہ سے میں ناراض ہو گیا ہوں، عذاب نہیں آیا۔ تو فرمایا وہ میں ہوں۔ انہوں نے اوپر نیچے دیکھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں اور ایسے نورانی چہرہ یہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں یہ نہیں۔ فرمایا نہیں میں ہوں۔
وہ اس بات کو کب سمجھ سکتے تھے؟ یہ تو قال کی بات تھی نہیں نا، حال والی بات تھی، تو وہ تو نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم قرآن اندازی کریں گے، قرآن اندازی کر لی، قرآن جب ڈالا تو یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ طاہر صاحب یونس علیہ السلام کا نام نکلے بس جب پیغمبری سے ختم مسئلہ، بس برگی لاڑا، کیوں مصیبت آ گئی نا۔ حالانکہ سب سے زیادہ مصائب انبیاء پر آئے ہیں، اور پھر درجہ بدرجہ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ مجھ پر آئے ہیں۔ تو جتنا جو ہے مقام اونچا ہوتا ہے اتنی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں کہ نبیان خوشحال بھی پہ بلا، نبیان خوشحال بھی پہ بلا ولیان پہ صبر کبھی دانور وگڑی میں پشور پہ غوغا ولی دل، کہ انبیاء پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں اس میں، اور جو اولیاء ہیں کیونکہ مرتبہ ظاہر ہے پیغمبر کا تو نہیں ہے، تو ان پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، وہ صبر سے کام لیتے ہیں، اور جو ہماری طرح ہے نا وہ جزا فضا کرنے لگ جاتے ہیں، بے صبری کرتے ہیں، شکوہ شکایت، تو وہ جو انعام اللہ نے رکھا ہے وہ بھی جو نہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو جب یونس علیہ السلام کا نام لکھنا نا قرآن، انہوں نے کہا نہیں جی ہم دوبارہ قرآن ڈالیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ سے 3 دفعہ جب قرآن ڈالا نا یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اب سب حیران کہ اب کیسے ان کو کہیں یہ کیا ہو گیا؟ یونس علیہ السلام نے فرمایا بھائی وہ بھاگا ہوا غلام میں ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو گیا ہوں، بس جو ہے نا چھلانگ لگا دی تاکہ اور لوگ بچ جائیں۔ جیسے ہی چھلانگ لگائی اللہ نے نیچے جو ہے نا ایک مچھلی کو بالکل تیار کیا ہوا تھا کہ یہ میرا محبوب مجھ سے بھاگ رہا ہے، اس کو ذرا قید میں کر لو، اس کو جو ہے نا پکڑ لو کہاں جا رہا ہے۔ تو جیسے ہی مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا نا بس یونس علیہ السلام جو ہے نا اس اندھیروں میں چلے گئے، اور مفسرین فرماتے ہیں ایک اور مچھلی تھی، اس مچھلی کو اپنے جو ہے نا پیٹ میں لے لیا، اور پھر نیچے جو ہے نا اندھیروں میں پہنچ گئے۔ فنادیٰ فی الظلمات، کتنے اندھیرے تھے، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، جو ہے نا نیچے تہ وہ اندھیرا، ایک مچھلی کا پیٹ اندھیرا، دوسری مچھلی کا پیٹ اندھیرا، اندھیرے اندھیروں میں اندر، لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بلایا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ مچھلی سے کہا خبردار اس یونس کو تم نے ہضم نہیں کرنا علیہ السلام، اس تمہارا یہ پیٹ اس کے لیے قید خانہ ہے، یہ سجن ہے، سجن قید خانہ، اس کو ہضم نہیں کرنا۔ اللہ نے ڈائجسٹو سسٹم پر پابندی لگا دی۔ ظفر بولے اپنا سائنس کدھر ہے اس کی، کہاں ہے آپ کی عقل، کہاں تک کام کرے گی؟ اب اللہ نے جو ہے ڈائجسٹو سسٹم کو بند کر دیا۔ جلد ابھی تو یہاں سے ہم جو ہے نا نکل گئے نا، لقمان نیچے نکل گیا ہم، بس ہمارا اختیار ختم۔ اب یہاں اس کا اپنا اختیار ہے، جو اللہ نے حکم دیا ویسے ہوگا، یا ہضم ہوگا یا بد ہضمی ہوگی، کچھ ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا اختیار میں، ہم ایسے ہی کہتے ہیں جی میں ایسا اور میں ایسا، کیا ہے یار، ادھر سے ہم بڑی خوشی سے ڈالتے ہیں، نیچے جب پہنچتا ہے نا تو کسی کا پیٹ خراب، کسی کے پیٹ میں بل پڑ گئے، کسی کے پیٹ میں درد ہو، کیا ہو جاتا ہے، اور اس میں جو ہے نا ہماری 30 مارخانی ختم نہ ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تمہارا پیٹ اس کے لیے سجن ہے، خبردار اس کو جو ہے نا ہضم نہیں کر رہا۔ اور پھر مختلف اقوال ہیں، 7 دن تھے یا مہینہ تھا کم و بیش، یہ دعا مانگتے رہے اللہ کی جو ہے نا لا الہ الا انت سبحانک ربی سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ جس کو کہتے ہیں، عام طور پر لوگ اس کا ورد کرتے بھی ہیں، اور جو ہے نا یعنی کافی مشہور عمل ہے یہ، ہر موقع پر انسان کر سکتا ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی ایسا ضرورت ہے، حاجت ہے، اس میں انسان اس کا ورد کر سکتا ہے۔ جتنا کسی نے بتا دیا، عام طور پر لوگ 1.25 لاکھ کرتے ہیں، 1,25,000 کرتے ہیں، 70,000 کرتے ہیں، بہرحال جتنا بھی کسی کو بتا دیا جائے تو اس پہ اللہ تعالیٰ اثر کو ڈال دیتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کنارے پر جو ہے نا ڈال دیا، بالکل جسم مبارک کمزور ہو گیا تھا نا، ظاہر ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کے لیے یقین کو اگا دیا، کیا کہتے ہیں اس کو، کدو ہو گیا۔ اور پھر اس کے جو ہے نا ذرا خیال رکھا کرتے تھے، جب اس پر کیڑا لگ گیا نا تو یونس علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میرا پودا تھا اور اس کو کیڑا لگ گیا، سرسبزی تو ختم ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے یونس علیہ السلام، ایک پودے پر اتنا دل جو ہے نا خفا ہو رہا ہے، اور میری اتنی امت تھی وہ غرق ہو رہی تھی، جب انہوں نے دعا کر لی، معافی مانگ لی، تو میرے معاف کرنے پر تو مجھ سے ناراض ہو گیا۔ مانا تپاغی خپش لی وګوره یو بوټي دی هغه منه ته خپای چې خدای دا خوچ او دم ته مخلوق وسل 1 لاکھ یا سلور لکه کم او بیش هغه ما بچ کړل، هغه دعا وکړه، زاری وکړه، مینت وکړه چې بس ته اما معاف کړل، ته خپش لی۔ تو بہرحال یہ یونس علیہ السلام کی امت اس دن عید منایا کرتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی امت کس دن عید مناتی تھی؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے ان کو نجات عطا فرما دی، فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا، بس بنی اسرائیل بے غم ہو گئے، تو یہ ان کے لیے عید کا دن تھا۔
اعلیٰ حاضہ ایسے اور امتیں انہوں نے عید منائی اپنے اپنے ادوار میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم عید اس دن مناتی تھی جس دن اللہ تعالیٰ نے نمرود کی آگ سے ان کو نجات عطا فرما دی تھی، کہ اللہ کے دین کے لیے نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے یعنی آگ میں ڈال دیا تھا، جسم مبارک ننگا کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا انعام عطا فرما دیا کہ آخرت میں سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ لباس پہنائیں گے۔ ایک لحاظ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے لباس پہنایا جائے گا، اور ایک موقع پر اور ایک لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ تو یہ ان کے لیے عید کا دن تھا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری عید یہ ہے، اور پھر آگے تشریح کہ ہمارے لیے 5 عیدیں ہیں، مسلمان کے لیے 5 عیدیں ہیں جی۔ پہلی عید کون سی ہے جی طاہر صاحب؟ پہلی عید اور وہ ہے پہلا دن مسلمان کے لیے، وہ ہے عید کا وہ دن اور وہ رات جس دن اور رات میں وہ کوئی گناہ نہ کرے، یہ مسلمان کے لیے پہلی عید ہے۔ اب غور کریں نا، ہم میں سے ایسا کوئی دعویٰ کر، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ یا اللہ کیا ہوگا، ہم میں سے ایسا کوئی ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مثلا اتنی میری زندگی ہے، 30 سال ہے، 50 ہے، 25 ہے، 100 ہے، 80 ہے، 70 جتنی بھی ہے، اس میں یا اللہ یہ فلانا دن یا فلانی رات ایسی تھی کہ اس میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، شاید یعنی یہ دعویٰ ہم نہ کر سکیں۔ تو فرمایا یہ مومن کے لیے جو ہے نا عید کا دن ہے اور عید کی رات ہے، کہ جس دن میں اور جس رات میں وہ اللہ کی نافرمانی نہ کریں، یہ اصل عید ہے۔ عید تو گزر گئی نا جی، یہ تو گئی، ختم ہو گئی، جیسے بھی گزر گئی، اطاعت میں گزری پھر بھی، نافرمانی پھر بھی، اب یہ آگے عید ہے، اور یہ اس عید کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہے، جب تک آخری سانس ہے تو اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہم نے اس پر غور و فکر کرنا ہے کہ یہ عید جو ہے نا واقعی عید بن جائے، کہ کوئی ایسی رات ہمیں مل جائے، کوئی ایسا دن مل جائے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہم سے نہ ہو، کسی لحاظ سے بھی نہ ہو، بالکل پاک صاف دن اور رات گزر جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ تو فرمایا یہ مومن کے لیے عید کا بہت بڑا دن ہے، سمجھ رہے ہو عدنان کہ نہیں؟ یہ عید کا بہت بڑا دن ہے۔ دوسرا عید کا دن کون سا ہے مسلمان کے لیے؟ اب وقت بھی کم ہے، کیا کروں؟ ناصر صاحب بتاتے نہیں، یہ شروع سے تمہید اتنی لمبی کروا دی گئی۔ تو دوسرا مسلمان کے لیے عید کا دن کون سا ہے جی عدنان؟ عید کا دن وہ عدنان اڈے والے، بالا کوٹ والے، سواتھی صاحب کہیں گے نا، پھر ذرا ایسے ہوں گے نا، پھر پتہ لگے کہ واقعی سواتھی آپ بھی ایک ٹور ہے نا، مطلب ہے کچھ بھی نہ ہو، چھاتی آئی ہوئی تو پتہ لگتا ہے دور ہو یار سواتھی آیا کہ۔ اچھا جی، تو مسلمان کے لیے دوسرا عید کا دن کون سا ہے؟ کہ جس دن وہ اس رائے سے ایمان کے ساتھ چلا جائے، یہ فرمایا اس کے لیے عید کا بہت بڑا دن ہے۔ ایمان چو سلامت بلب گور بریم احسنت بری چستی چالاکی ماں، چالاکی تو ہم بڑی دکھا رہے ہیں، یہ چالاکی ہوگی کہ ہم یہاں سے ایمان لے کر جو ہے نا وہ چلے جائیں۔ یہ مسلمان کے لیے دوسرا عید کا اور بہت بڑا دن ہوگا عید کا مسلمان کے لیے، کہ ایمان لے کر چلے جائیں۔ اب ایمان کو جو ہے نا سنبھالنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہو گیا ہے۔ نام تو ہے ایمان کا، آگے پتہ نہیں اس کا رنگ ہے یا نہیں، خود اس پر غور و فکر کریں۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے کہ انسان ایمان کے ساتھ چلا جائے، تو یہ اصل ہے نا جی، ایمان کے ساتھ نہ کہ ساری عمر لگا رہا آخر میں جو ہے نا خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو کیا ہوا؟ پھر تو گیا ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ اس وجہ سے انسان کرتا رہے اور ڈرتا رہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قدم کو بڑی احتیاط کے ساتھ اٹھاؤ، کیا بول رہے ہو اس پر جو ہے نا غور و فکر کرو کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، کون سا قدم اٹھا رہا ہوں، یہ قدم، یہ حرکت، یہ سکون، یہ بول مجھے جنت کے قریب کر رہا ہے، اللہ کے قریب کر رہا ہے، یہ دور کر رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات انسان زبان سے ایک بات نکال دیتا ہے، اس کو وہ معمولی سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ اتنی پسندیدہ ہوتی ہے کہ وہ سیدھا اس کو جنت پہ پہنچا دیتی ہے۔ اور فرمایا بعض اوقات انسان منہ سے کیسی بات نکال دیتا ہے جس کو وہ معمولی سمجھتا ہے، لیکن وہ اللہ کے ہاں اتنی مبغوض ہوتی ہے کہ وہ مستحق جہنم بن جاتا ہے، انسان جو ہے نا جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک بالش، لیکن نوشت تقدیر سبقت کرتا ہے اور وہ کوئی ایسا برا عمل کر لیتا ہے کہ وہ سیدھا جہنم میں جا کر گر پڑتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انسان ساری عمر برے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن نوشت تقدیر سبقت کر لیتا ہے
اور وہ کوئی ایسا اچھا کام کر لیتا ہے، اللہ کو اتنا پسند آ جاتا ہے وہ کام کہ وہ سیدھا جو ہے نا جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار وہ خاتمہ پر ہے، کہ خاتمہ اگر اچھا ہو گیا نا تو پھر بالکل پھر جو ہے نا انسان کے ہاں واقعی وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضرت اکثر بیان فرمایا کرتے تھے، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا بھی ہے۔ ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے تو کوئی عورت تھی، بوڑھی عورت تھی، دکاندار تھی یا ویسے کوئی عورت تھی، تو حضرت سودا سلف لینے لگے یا ویسے اس نے مخاطب کیا اور کیا کہا ہے جنید، حضرت کی داڑھی کی طرف اس نے اشارہ کیا۔ بد فطرت عورت تھی، یہ تو نہ جانا کہ یہ اللہ والا ہے، اس نے کہا بس یہ ہماری طرح ہے، عام آدمی ہے، تو ظاہر میں تو عام ہی ہوتا ہے لیکن اندر کے لحاظ سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ بس حضرت فرمایا کرتے تھے شیشی ہے نا، 2 شیشے لے لیں، ایک پہ پیشاب ڈال دیں، پیشاب بھی زرد ہی ہوتا ہے اور خوشبو بھی تقریباً زرد ہی ہوتی ہے، باہر سے آپ کو دونوں خوشبو نظر آئیں گی لیکن قریب کریں تو پتہ چلے گا ایک خوشبو اور دوسری بدبو ہے۔ تو ظاہر میں تو انسان سب ہیں لیکن ایک جو ہے نا اس کے اندر رذائل پڑے ہوئے ہیں، بدبودار ہے، اور دوسرے کے اندر خصائل ہیں، اللہ کا تعلق پڑا ہوا ہے، اللہ کی محبت اس کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ تو بہرحال اس نے اپنے اوپر قیاس کیا، اس نے کہا او جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ متوجہ ہوئے کہ کیا کچھ کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا ہاں، یہ بتاؤ تمہاری یہ داڑھی بہتر ہے یا یہ میرا جو بکرا کھڑا ہے اس کی جو داڑھی ہے، یہ جو بال اس کے لٹک رہے ہیں، یہ بہتر ہیں؟ ذرا یہ تو بتاؤ۔ ایسے کہہ دیا راشد کو، اچھا مکاغی خبر تو اچھا صغیر کہے گا مک، وہ مجھے ایسے کہہ دیا۔ لیکن اللہ والوں پر فنائیت کا غلبہ ہوتا ہے، خشیت، کہ بھائی واقعی کیا کہیں گے اس کو۔ تو وہ چونکہ جو ہے نا المجاز و قنطرۃ الحقیقہ کے مصداق ہوتے ہیں، مجاز سے حقیقت کی طرف جاتے ہیں، تو اس نے کہا کہ تمہاری یہ داڑھی بہتر ہے جنید یا میرے اس بکرے کی؟ تو حضرت برم نہیں ہوئے، گرم نہیں ہوئے کہ ایک دم پارا چڑھ گیا، جی اچھا مجھے کہا؟ تو حضرت نے فرمایا گڑیا اگر اللہ تعالیٰ نے میرا خاتمہ اچھا کر دیا نا پھر تو یہ جنید کی داڑھی تمہارے اس بکرے کی داڑھی سے بہت بہتر ہے، اور اگر خاتمہ اچھا نہ ہوا نا تو میری داڑھی کے مقابلے میں تمہارا بکرا اور اس کی داڑھی بہت بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل پڑے اور پھر اللہ سے مناجات کی کہ یا اللہ قسمت میں نہ معلوم کیا ہے لیکن یا اللہ اگر تو نے مجھے حسن خاتمہ نصیب فرما دیا تو اسے دعا بھی کرتا ہوں تو یا اللہ مجھے ہر کے عادت کے طور پر تھوڑی سی زندگی پھر عطا فرما دے کہ میں اس بڑھیا کو جو ہے نا جواب دے سکوں پھر۔ تو اللہ والوں کو تو ہم نے پہچانا نہیں نا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی قدر ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں اولیاء تحت قبائی لا یعرفہم غیری، میرے اولیاء میری چادر کے نیچے ہیں، کوئی ان کو نہیں جانتا، ان کی حقیقت سے کوئی آشنا نہیں، اور حقیقت سے آشنا ہو کر اگر انکار کرے گا تو پھر ابو جہل بن جائے گا، پھر عقبہ بن ابو معید بن جائے گا، پھر وہ جو ہے نا ابو لہب بن جائے گا، پھر انسان نہیں بچ سکتا، اس میں بھی خیر ہے۔ تو بہرحال اللہ اپنے جو ہے نا اولیاء کی لاج بھی رکھتا ہے نا، فرمایا کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں پراگندہ بال، کوئی ان کے ساتھ کھائے نہ پیے نہ نکاح نہ کرے، اٹھنا بیٹھنا یہ جو ہے نا برداشت نہ کریں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اقسم باللہ لابرہ، اگر اللہ کی ذات پر قسم کھا لے اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، ایسا مقام اللہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ زبانی باتوں سے نہیں ہوگا، یہ کچھ کرنے سے ہوگا، اللہ والوں کی صحبت میں آنا ہوگا، اپنے آپ جو ہے نا رذائل کا امالہ کرنا ہوگا، اپنے کو جو ہے نا فنا کرنا ہوگا، پھر یہ دولت انسان کو ملتی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مثال ہو گیا، ظاہر اتنے بڑے بزرگ تھے تو یقیناً حسن خاتمہ ہی تھا۔ تو جب وہاں سے انہوں نے وصیت بھی کر دی کہ بھائی جب میرا جنازہ تم نکالو گے تو اس گلی سے ہو کر جو ہے نا جانا، اس بڑھیا کی دکان سے جو ہے اس کے گھر کے آگے سے ہو کر نکلنا۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ جب وصال ہو گیا، چارپائی جب نکالی اور جب یہاں تک پہنچ گئے، اس بڑھیا کے گھر یا دکان کے قریب پہنچ گئے تو خرق عادت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہو گئے، فرمایا اے بڑھیا سن 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 سن، آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جنید کی یہ داڑھی تمہارے اس بکرے کی داڑھی سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن خاتمہ نصیب فرما دیا، اور پھر سر رکھ دیا۔ تو یہ حسن خاتمہ اتنی بڑی دولت ہے، یہ اللہ سے مانگنی چاہیے، اپنے عبادت پر کبھی غرور نہ ہو۔ دیکھیں جو پہلے حدیث میں نے بیان کر دی بالشت والی، تو اس میں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو نیکوکار ہیں ان کو تنبیہ ہے کہ خبردار اپنی عبادت پر غرہ نہ ہونا کہیں، اور جو گناہگار ہیں ان کو امید دلائی گئی کہ اللہ سے مایوس نہ ہونا۔ سوئی نا امیدی مرو امید ہاست، سوئی تاریکی مرو خورشید ہاست، یہ کہ تاریکی کو دیکھ کر مایوس نہ ہو، ابھی جو ہے نا سورج نکل آئے گا، انور خورشید صاحب نکل آئیں گے، سورج جو ہے نا روشنی روشنی ہو جائے گی، اور جو ہے نا امیدی مت رکھو، جو ہے نا امید رکھو
جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس امید بھی ہے، تو انسان امید اور خوف کے درمیان اپنی زندگی گزارے۔ الایمان بین الخوف والرجاء۔ تو یہ دوسرا دن ہے انسان کے لیے کہ وہ یہاں سے ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، اور ایمان کے ساتھ تب ہی جائے گا کہ وہ اللہ والوں کی مخالفت نہ کرے۔ کیوں؟ من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اب امریکہ کے میرا اعلان جنگ ہے تو پھر پوری دنیا جو ہے نا کانپتی ہے کہ بھائی اعلان جنگ ہو گیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میرا اعلان جنگ ہے۔ عام آدمی کے ساتھ دیکھیں، کوئی شراب پی رہا ہے اللہ نے نہیں کیا، کوئی زنا کر رہا ہے اللہ نے کوئی اعلان نہیں فرمایا۔ دو آدمیوں کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ فرمایا، ایک سود خور جو سود کھاتا ہے، سودی کام کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، لوگوں کے جو ہے نا مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آج کل یہ کاروبار بھی عام ہو گیا۔ اس دن مجھے ایک دوست نے کہا ایسے پیسے دیں گے، اتنے دے گا، اور میں نے اس سے کہا کہ غرض نقصان نہ منم۔ ہاں میں ٹھیک ہے، تو نقصان نہ منی تو صرف فائدہ منا، تم صرف فائدہ لو اور نقصان نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یہی تو سود ہے نا، کہ میں نے اس کو پیسے دیے، فلاں ایک آدمی نام نہیں لیتا ہوں، قریبی ہمارے، اور میں نے اس سے کہا کہ بالکل تمہیں پیسہ تو دیتا ہوں لیکن میں نقصان نہیں مانوں گا، نقصان کو رضا نہ منم میں خواہ ساد بلار مکر دیں تو نقصان میں منا فائدہ میں مانے۔ تو اور بہت سی جو ہے نا قباحتیں ہیں۔ ایک اس کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ کیا، اور دوسرا فرمایا من جو ہے نا عاد علی ولی، جو میرے کسی ولی کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ہم نے اپنے شیخ سے پوچھا، دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، حضرت اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے تو دیکھا جو اللہ والوں کو ستاتے وہ دندناتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے جوش و خروش، اور جو ہے نا کوئی کمی اس میں نہیں آئی، ایسے مست پھر رہے ہیں، نقصان بھی کر دیا، اللہ والوں کو نقصان بھی پہنچ گیا، رکاوٹ بھی بن گئی دین میں، لوگوں کو متنفر بھی کر دیا۔ تو یہ کیسا اعلان جنگ ہے؟ فرمایا کہ اللہ کا اعلان جنگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر میں موت کے وقت قیمتی سرمایہ ایمان ان سے سلب کر لیتا ہے۔ ایمان کی نعمت جو اللہ نے دی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان سے لے لیتا ہے۔ تو اللہ والوں کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر محبت نہیں ہے نا، میں یہ عرض کیا کرتا ہوں، اگر تمہیں محبت نہیں ہے تو چلو بدقسمتی ہے، کم از کم بغض اور عناد نہ رکھو، اس زبان کو لگام دو، بس تمہارا ایمان کم از کم محفوظ رہ جائے گا۔ تو بہرحال دوسرا دن مسلمان کے لیے وہ کہ جس دن وہ ایمان کو لے کر چلا جائے۔ اور پہلا کون سا تھا؟ ہم نے پہلے پر غور کرنا ہے، چار تو میں بیان کر رہا ہوں، باقی بھی پہلے پر غور کرنا ہے کہ کوئی گناہ نہ ہو۔ دیکھیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ کر دوں، جب ان کا جنازہ اٹھنے لگا تو انہوں نے 4 وصیتیں کی تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے کبھی بھی زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو، کبھی بھی اس نے بد نظری نہ کی ہو، زندگی میں ایک دفعہ بھی بد نظری نہ کی ہو، وہ جنازہ پڑھائے گا۔ وہ جنازہ پڑھائے گا جس نے کبھی تہجد کی نماز قضا نہ کی ہو، وہ جنازہ پڑھائے گا جس نے کبھی باجماعت نماز نہ چھوڑی ہو، وہ جنازہ پڑھائے گا جس نے کبھی عصر سے پہلے کی 4 سنتیں نہ چھوڑی ہوں۔ یہ 4 وصیتیں تھی حضرت کی۔ ویسے تو مختار نے کہا میں بالا کوٹ بھائی خطیب تو میں جنازہ تو میں پڑھا سا، ادھر میں نے کہا بھائی میری پھر کیا حیثیت ہوگی، میں نہیں پڑھاؤں گا تو کون پڑھائے گا؟ ادھر سے اور اٹھے، سب نے کہا میں پڑھاؤں گا، ادھر جو ہے نا یہ دوسرے صاحب اٹھے، انہوں نے کہا میں پڑھاؤں گا، ادھر عتیق اللہ صاحب نے کہا داز سلیمہ ہم پڑھائیں گے۔ جب یہ 4 شرائط سن لی نا، بس سارے پیچھا پھرتے کل آیا جرے تک کام اوکے کہ بھائی جس نے عصر سے پہلے 4 سنتیں کبھی قضا نہ کی ہوں، تہجد کبھی قضا نہ، باجماعت کبھی قضا نہ، نماز تو دور کی بات ہے، اور پھر یہ کہ کبھی اس نے بدنظری نہ کی ہو، 4 کون ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن ظاہر بھی زنگل دے مزدوروں نے خالی کی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ آج تک مجھ سے بدنظری نہیں ہوئی، فرمایا کرتے ہماری چچی کے متعلق، جو چچا کی گھر والی ہیں، جو ان کی یعنی بھاوج تھی، فرمایا کہ اس کو چہرے سے میں آج تک نہیں پہچانتا ہوں کہ یہ وہ ہے، آواز سے پہچان لیتا ہوں کہ یہ فلانی ہے بول رہی ہے۔ فرمایا اس ایک گھر میں رہتے ہوئے کبھی میری نگاہ اس کے چہرے پر نہیں پڑی۔ ایسے لوگ ہیں دنیا میں۔ تو جب یہ اعلان ہو گیا نا جی تو سب پیچھے ہو گئے، خاموشی، سناٹا، بھائی جنازہ کون پڑھائے؟ ایک دفعہ اعلان، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ ایک شخص آگے بڑھا اور حضرت کے جو ہے نا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے چارپائی کے قریب آ کر کہا حضرت آپ نے میرا راز فاش کر دیا، اگر آپ کا حکم نہ ہوتا کیوں آپ بغیر جنازے کی بھی تو نہیں دفنا سکتے، تو یہ راز میں نہ فاش کرتا۔ فرمایا الحمدللہ یہ 4 صفت میرے اندر ہیں۔ آگے بڑھا اور اس نے کہا کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر، جنازہ پڑھا دیا۔ کون تھے جی؟ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، وقت کا بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان صفات سے ان کو نوازا تھا۔
تو ایسے لوگ ہیں، یہ نہ کہیں کہ جی کیسا دن اور کیسی رات، ایسے لوگ تھے۔ انبیاء کے علاوہ انبیاء تو ہیں ہی معصوم ہیں، ان سے تو گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں ہے، اور جو ان کے متعلق یہ عقیدہ اگر رکھتا ہے وہ فاسق اور فاجر ہے، پرلے درجے کا گمراہ ہے۔ تو بہرحال یہ 2 عیدیں ہوں گی جی۔ تیسری عید کون سی ہے؟ آپ میں سے روزے والے بھی ہوں گے کہ ہیں یا نہیں ہیں؟ شوال کے روزے آپ نے رکھے ہوئے کہ نہیں؟ رکھ رہا ہے کوئی یا نہیں؟ جن کا آج روزہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ 2 3 4 5 بس 12 ہو، کوئی ہے یا نہیں؟ 6 آدمی ماشاء اللہ، کیا کروں، اس کے متعلق بھی کچھ کہنا تھا، بہرحال تو میں درمیان میں کہہ ہی دوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کے 29 یا 30 روزے رکھ لے اور اس کے بعد 6 روزے مزید رکھ لے شوال کے، یہ جو ابھی چل رہا ہے، آج 9 تاریخ ہے، آپ کے پاس 20 دن ہیں، اس 20 دن میں آپ نے یہ 6 روزے سب نے رکھنے ہیں، اور ہر ایک سے میں پوچھوں گا، جو نہیں آئے گا اس کو فون پر پوچھوں گا اس کا۔ اب تک بہت جو ہے نرمی ہو گئی ہے، ایسے نہیں ہوگا کام۔ 6 روزے آپ نے رکھنے، تو فرمایا کہ جو یہ 6 روزے رکھ لے ایسا ہے گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ 300 روزوں کا ثواب تو ہمیں مل گیا نا، چاہے 29 سے یا 30 سے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک کے بدلے 10، 300 وہ ہو گئے، اور یہ 6 اگر رکھیں گے نا طاہر صاحب تو 60 یہ ہو گئے، تو 60 اور 360 ہو گئے، تو گویا پورے سال کے روزے آپ نے رکھ لیے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو ان روزوں کو رکھ لے وہ ایسا گویا آج اس کی ماں نے اس کو جنم لیا، یعنی بالکل گویا اسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ ایک تو عام روزے نا جو ہر مہینے میں 3 روزے انسان رکھتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا 3 روزوں کا اہتمام کرو، ایام 20 کا اہتمام کرو، 13 14 اور 15، کیونکہ یہ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوگی تو اس خوشی میں انہوں نے یہ 3 روزے رکھے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نا تا قیامت اس کو مستحب اور سنت قرار دے دیا۔ تو یہ روزے ہیں، اور ساتھ جو ہے نا یہ شوال کے جو ہے نا خاص روزے ہیں، اس کا اہتمام کریں۔ 6 روزے اتنا مشکل نہیں ہے، امام طبرانی فرماتے مسلسل رکھو، تو مسلسل رکھے پھر بھی ٹھیک۔ عالمگیری فرماتی ہے نا، عالمگیری ہوئی شام مولا ہوئی، کیا کہتے ہیں کہ بھئی 2 رکھ لو، ہر ہفتے میں 2 دن رکھ لو، تو تاکہ 6 روزے پورے ہو جائے، تو 20 دن ہے نا، 20 دن میں آپ جو ہے نا خود ہی تقسیم کر لیں، 7 ایک ہی 2 روزے رکھنے ہیں۔ ظفر میں پوچھوں گا انشاءاللہ ہر ایک سے، نام نہیں لیتا ہوں، پھر جو ہے نا یہ پھر متنبع ہو جائیں گے سب، جو ہے نا انشاءاللہ ان سے پوچھوں گا میں، یہ نے سن لیا تم نے؟ ہاں ٹھیک، تو یہ نہ ہو کہ پھر کو میں کباب ہی بنا رہا تھا، بے جو ٹکی بھی ہے کھا کے نہیں بول کے، خیر ہے کدھر ہے نور نبی آیا ہوا ہے نا، وہ سے بھی میں پوچھوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ 6 روزے آپ نے رکھنے جی، 2 کر کے رکھنے، مسلسل رکھیں پھر مرضی، اور جو ہے نا ایک کر کے رکھتے ہیں پھر مرضی۔ اور جمعرات اور پیر کی فضیلت اگر چاہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں اہتمام کو فرمایا کرتے تھے روزے کا، فرمایا اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں میرا عمل پیش ہو، تو اگر اس سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو جمعرات اور پیر والا رکھ لیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں، تو وہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی، یہ بھی ہو جائے گی۔ اور ایام 20 آ رہے ہیں، اگر 13 14 15 کر لیا تو ایام 20 کے ثواب بھی مل جائے گا، اور یہ جو ہے نا روزے بھی اس میں آ جائیں گے۔ عورتوں کے لیے عام فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے فرضی روزے پہلے رکھیں، لیکن میں اپنی ایک رائے دیتا ہوں، یہ فتویٰ نہیں ہے، ذوق بیان کر رہا ہوں، کہ یہ عورتیں جو ان پر روزے رہ جاتے ہیں، ایام حیض ان پر گزرتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو یہ روزے وہ باقی 11 مہینوں میں کسی وقت بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ فضیلت اسی مہینے میں ہے، یہ پھر ان کو حاصل نہیں ہو سکتی، لہٰذا انہیں بھی یہ چاہیے کہ ان روزوں کو پہلے وہ رکھ لیں، ان روزوں کا اہتمام وہ کر لیں۔ عورتیں تو ماشاءاللہ اس معاملے میں تیز ہوتی ہیں، اللہ ہمیں ہمت دے دے۔ ہاں امجد رکھیں گے نا، امجد سعید دیکھیں جو اس کا خاص اہتمام کریں۔ اس کے متعلق سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا خواب سنا دوں آپ کو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ چلا گیا، اور وہاں جو اپنی عبادات وغیرہ تھی اور جو بھی ترتیب تھی وہ ساری میں نے کر لی، تو وہاں مختلف لوگ آئے ہوئے تھے، ایک نوجوان تھا وہ میرے ساتھ ہو گیا، اس نے مجھے پہچانا کہ یہ سفیان ثوری ہے، وقت کا بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، تو اس نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو گپ شپ ہو جائے گی، عبادتیں اکٹھے کریں گے، اعمال کریں گے، ذرا آسانی ہو جائے گی، سہولت ہوگی۔ تو وہ میرے ساتھ رہا، خدا کی قدرت جب کچھ مدت گزر گئی اس کی موت واقع ہو گئی، بس ایسے اچانک بیمار ہو گیا کہ بس قریب جو ہے نا مرگ ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ حضرت آپ نے 3 کام کرنے ہیں، ایک یہ کہ آپ نے مجھے نہلانا ہے، جب میں مر گیا تو نہلانا آپ نے، کسی اور کو نہیں کہنا، یہ بھی بڑی غلط رسم ہے ہماری لوگوں کی، بھائی مر گیا، باپ مر گیا، مردوں میں سے مثلا، یا عورتوں میں سے ماں مر گئی، غیر وہ تو عورتیں ہی ہوتی ہیں،
وہ دور سے لوگوں کو بلائیں گے، فلانا تو فلانا تو فلانا اسی جی۔ بھائی یہ تو سطر کا معاملہ ہے، خود جو ہے نا باپ کو نہلاؤ، باپ جو ہے نا بھائی ہو گیا، بیٹا ہو گیا، چچا ہو گیا، ماموں، یہ قریب کے رشتے۔ ہاں کسی بزرگ کو ویسے جو ہے نا برکت کے لیے اگر بلاتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ عقیدت کا تعلق ہے وہ الگ بات ہے، باقی خود اس کا اہتمام کرے۔ یہ نہ ہو کہ بس پیچھو کے کھل جو لے جی آئیو جی کوئی ہے نہیں جی مڑے پیو کو نہلا چھوڑے جی سکشے نے چمادا پلار لمبی افسوس پلار سادے لمبی وینور۔ تو اس میں اس چیز کا بھی ذرا احتیاط کریں، لوگوں کو خوش نہ کریں کہ فلانا خفا ہو جائے گا فلانا خفا ہو جائے گا۔ اس میں ہم نے کیا کریں؟ آپ معاملہ ہی ایسا نازک ہے، صدر ظاہر ہے باپ اور بیٹا کا جذباتی تعلق ہے، صدر پہ نظر پڑ جاتی ہے، اہتمام تو ہوتا ہے لیکن پھر بھی تو اس میں باہر کے لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر طریقہ نہیں آتا تو سیکھ لینا، اگر سنت کے مطابق آپ کو غسل نہیں آتا تو ویسے پانی بہا دے بس غسل ہو گیا نا، لیکن باہر سے لوگوں کو نہ بلائیں، اس بات کو خوب ذہن نشین کر لیں۔ تو بار انہوں نے کہا کہ حضرت آپ جو ہے نا مجھے غسل آپ نے دینا ہے، پھر اس کے بعد کفن بھی آپ نے دینا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے جنازہ بھی پڑھانا ہے اور قبر میں آپ ہی نے مجھے رکھنا ہے، یہ سب عمل آپ کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد جب مجھے دفن کر لیں گے، تلقین جب ہو جائے گی، آپ نے نہیں جانا، آپ نے میری قبر کے سرحانے بیٹھنا ہے۔ فرمایا یہ کیوں؟ کہ جی یہ اس وجہ سے منکر نکیر آتے ہیں، سوال و جواب ہوتا ہے، تو ذرا مجھے تسلی ہوگی کہ سفیان ثوری باہر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اس جوان کا اپنا ایک جذبہ تھا کہ بھائی سفیان ثوری بیٹھا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، یا اللہ یہ کیا میرے متعلق سوچ رہا ہے اور کیا اس کے جو ہے نا جذبات ہیں۔ تو میں نے کہا چلو بس دیکھی جائے گی، بس خدا کی قدرت وہ مر گیا، میں نے اس کو جو ہے نا غسل بھی دیا، کفنایا بھی، پھر جو ہے نا جنازہ پڑھا، اتار دیا، پھر میں بیٹھ گیا۔ اب بیٹھ گیا میں، اور یہ ٹھیک ہے تلقین ہے نا، ایک عام تلقین ہے اور جو ہے نا تلقین ہے بہرحال، تو بہر حضرت بیٹھ گیا حضرت، کیا پتہ بعض انہیں انکار بھی کیا، انہوں تو اس وجہ سے ڈر رہے ہیں، تم بڑے بڑے شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ نا ادھر سے جو ہے نا کلٹی کر دے مجھے کہ کہاں سے بول رہے ہو۔ تو بہرحال سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے۔ فرمایا میں بیٹھ گیا، اسی تصور میں اچانک مجھ پر کوئی غنودگی سی طاری ہو گئی، گویا نیند کا مجھ پر خمار سا آ گیا۔ جب ایسے خمار آیا تو میں نے خواب سے گویا خواب میں دیکھ رہا ہوں، تو فی الفور میں نے دیکھا کہ اس جو نوجوان اس کی قبر اللہ تعالیٰ نے من پر منکشف فرما دی کہ وہ جو قبر کا گڑھا تھا وہ گڑھا نہیں تھا، بہت بڑا میدان تھا، بہت بڑا میدان اور عجیب و غریب میدان، اس میں جو ہے نا پھول لگے ہوئے ہیں، درخت ہیں اور عجیب منظر ہے، اور یہ نوجوان اس میں بڑی خوشی کے ساتھ چل رہا ہے، ایسے ٹہل رہا ہے، ہو رہے ہیں اور عجیب و غریب مخلوق ہے اس کے ساتھ، اور یہ ایسے ٹہل رہا ہے۔ تو میں جو ہے نا بڑا خوش بھی ہوا کہ چلو اللہ نے اس کو خاتمہ جو ہے نا نصیب فرما دیا۔ تو میں نے اس سے خواب ہی کی حالت میں پوچھا، میں نے کہا یہ تو بتاؤ تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ تم تو بڑے ڈر رہے تھے کہ تم باہر بیٹھنا، منکر نکیر پوچھیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا میرا، اور اللہ نے یہ مقام تمہیں عطا کر دیا ہے کہ اتنا بڑا میدان اور پتہ نہیں آگے کتنے محلات ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک خاص فضل کیا ہے، خاص عمل کی وجہ سے۔ کہ کیا عمل؟ فرمائے جب سے مجھے یاد ہے بلوغت کے بعد آج تک میں نے شوال کے 6 روزے کبھی نہیں چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت اور اس کی جو ہے نا ثمرات اللہ نے مجھے یہ دے دیے کہ تم نے اس عمل کو اتنی پابندی سے کیا، جاؤ جنت تمہارے لیے مباح کر دی میں نے۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان 6 روزوں کا خاص اہتمام کریں، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ کرنا ہے ایسا۔ باقی ادھر ادھر نہیں کرنا کہ جائز ہے ناجائز ہے، کیا ہے کم ہے زیادہ ہے، چھوڑو ان باتوں کو نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے نا عبدالکریم صاحب؟ گزارا کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ تاکہ لوگ عمل پر آ جائیں، عمل پر لانا ہے لوگوں کو بھگانا نہیں ہے۔ تو کیا بات عرض کر رہا تھا جی کہ یہ 6-7 آدمی جو ہے نا روزے والے ہیں اور کھجور میں جیب میں لائے ہوئے، ایک میں کھاؤں گا اور ایک ان کو دوں گا، باقیوں کو موڑ کے دینے میں۔ پہلے میں اپنے لیے لے لوں نا کیونکہ ٹائم پورا ہو رہا ہے، جنہوں نے نہیں رکھا وہ افسوس کر رہے ہیں یار شاید کھجور ہمارے جو ہے نا مل جاتی مجھے۔ زیارت گل صاحب کے ذمہ بھی ایک روزہ ہے، یہ اپنے نفس کو خود جو ہے نا خوش کر رہا ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، ایک روزہ انہوں نے رکھنا ہے۔ تو جنہوں نے روزہ رکھا وہ ہاتھ اٹھائیں اور ایک ایک دانہ ان کو دیں، زیادہ نہیں دینے، مفتہ نہیں دینا۔ تو میں ساتھ ساتھ بات جاری رکھتا ہوں جی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ زیارت گل صاحب کا میں نے اس لیے کہا نا، پہلا روزہ جب ہم نے رکھا نا 27 ادھر وقت لکھا ہوا تھا، 27 میں نے کہا کس نے پتہ نہیں ندیم نہیں ہے کس نے کہا 27 وقت ہے، اور اس وقت میں پانی پی رہا تھا، تو میں نے تو بس تو کر دی۔ زیارت گل صاحب کہتے ہیں نو ٹیم غلط تھے اسٹل آ ٹیم بھی
میں نے کہا ابھی تک تو اس نقشے پر ہم ساری عمر عمل کرتے رہے، اب جو ہے جہاں پر ہمارے نفس کی بات آ گئی کہ میں تو اٹھا ہوں اور اب میرا روزہ خراب ہو رہا ہے، بس شوی دوی، میں نے کہا نہیں ہوا، میں آپ کی وجہ سے رکھ رہا ہوں، سارا دن تردد میں تھا تو آج میں نے احتیاطاً وہ روزہ رکھ لیا ہے، ورنہ ایک لحاظ سے میرا آج 7واں ہے اور ایک لحاظ سے میرا 6واں ہے، سمجھیے نہیں، وہ پہلا روزہ چونکہ تردد میں تھا میں نا، تو اس وجہ سے وہ پیچھے کسی نے ہاتھ اٹھایا، اگر کم ہو گئے تو پھر ہدیہ دی دیں، خیر ہے کہ پوری ہو جائے انشاءاللہ۔ تو آپ سمجھ گئے کہ نہیں جی میں بات کیا کر رہا تھا، یہ روزہ آپ نے جو ہے نا رکھنا ہے، اہتمام کرنا ہے، وقت کا بہت اہتمام کرنا ہے، اپنے نفس کو بہلانا نہیں ہے ایک روزے کی وجہ سے کہ بس سوچ لے جی نہیں ہوا، جب میں کہتا ہوں نہیں ہوا تو پھر کیسے ہوگا۔ اچھا جی، تو یہ 2 عیدیں ہوگی جی، تیسرا عید کا دن کون سا ہے جی؟ تیسرا عید کا دن مسلمان کے لیے وہ ہے باہر لائٹ لاشر شوکت کہ جس دن وہ جو ہے نا پولیس رات پر جو ہے نا خیریت کے ساتھ عافیت کے ساتھ گزر جائے گا، یہ مسلمان کے لیے تیسرا عید کا بہت بڑا دن ہے، پولیس رات ہر ایک نے اس پر گزرنا ہے، ام منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیہ، ہر انسان نے اس پر گزرنا ہے، بزرگ ہے غیر بزرگ ہے، پیغمبر غیر پیغمبر، کافر مشرک منافق دہریہ، ہر ایک نے اس پر گزرنا ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں گزروں گا، ہر ایک نے گزرنا ہے۔ کیسی اس کی ماہیت اور کیفیت کیا ہے؟ فرمایا احد من السیف نہیں احد من الشعر، کیا کیسے کچھ ایسے ہے، کیسے وہ کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، پانی سے زیادہ نرم، آگ سے زیادہ گرم، ادق من الشعر احد من السیف، کہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ بال کسی کو نظر آتا ہے؟ نظر نہیں آتا، اور میں بال جیسا ہوگا اور اس پر ہر ایک نے گزرنا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جو شاق ہے، جو اللہ والے ہیں، مومنین ہیں، اور کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی ماہیت کو بدل دے گا، اور جو کافر مشرک ہے اس کو حقیقت ہی میں وہی چیز نظر آئے گی تو وہ چل ہی نہیں سکے گا، گر پڑے گا نیچے جہنم میں، جہنم کے اوپر اللہ تعالیٰ پورے صراط کو بچھا دیں گے۔ اس پر جو ہے نا ہر ایک نے گزرنا ہے، تقوی اور طہارت کے مطابق انسان گزرے گا، تقوی اور طہارت والا ہوا تو فرمائے ہوا کے جو ہے نا رفتار پر انسان گزر جائے گا۔ بعض ایسے بھی ہوں گے کہ وہ بجلی کی رفتار سے گزریں گے، بعض ایسے ہوں گے کہ وہ گھوڑے کی رفتار سے گزریں گے۔ یار ان بچوں کو خاموش کر دینا، آپ کس لیے لاتے ہوئے ان کو ساتھ؟ آئندہ کے لیے پھر بچوں کو نہ لایا کریں جب آپ سنبھال ہی نہیں سکتے ان کو۔ تو بہرحال فرمائے کوئی ہوا کی رفتار سے گزرے گا، کوئی بجلی کی رفتار سے گزرے گا، کوئی گھوڑے کی رفتار سے گزرے گا، یہ جو ہے نا مختلف جیسے تقوی اور طہارت جیسے وہ گزریں گے۔ اور بعض ایسے ہوں گے کہ وہ آنکھ کی جھپک میں گزر جائیں گے، صرف یہ بس پڑک سے جو بس پوری بچی ایسے گزریں گے۔ اور بعض ایسے ہوں گے جو پرندے کی رفتار سے گزریں گے، پرندہ جیسے جو ہے نا اڑان بھرتے ایسی رفتار سے وہ گزریں گے۔ بعض ایسے ہوں گے جو چیونٹی کی رفتار سے ایسے آہستہ آہستہ جو ہے نا چل رہے ہوں گے۔ بعض ایسے ہوں گے جو پیدل دوڑ کر جائیں گے، بعض ایسے ہوں گے جو پیدل جائیں گے اور گھسٹتے گھسٹتے جائیں گے۔ فرمایا کہ پولیس رات کے جو ہے نا دونوں کناروں پر بڑے بڑے آرے اور جو ہے نا کنڈے لگے ہوئے ہیں سخت، جو کافر مشرک ہے وہ تو گزر ہی نہیں سکے گا، اس کے ساتھ وہ اٹک جائے گا، کٹ جائے گا، نیچے گر جائے گا۔ اور جو عاصی اور نافرمان مومن ہے، مسلمان ہے، فرمایا وہ بڑی جو ہے نا صعوبت کے ساتھ کٹتے مرتے جو ہے نا ایسے چلتے چلتے زخمی اور لہو لہان ہو کر جو ہے نا پار ہو جائے گا، اور پھر اس پولیس رات کی طرف رخ کر کے کہے گا یا اللہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے تجھ سے مجھے جو ہے نا محفوظ رکھ دیا، پناہ دے دی ہے۔ تو ہر ایک نے اس پر گزرنا ہے، اس پر جو ہے نا غور و فکر کرنا ہے۔ جو عشاق ہیں اللہ ان کے لیے جو ہے نا اس کو شاہراہ بنا دے گا۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ گزر جائیں گے جو اللہ کے جو ہے نا خاص بندے ہیں، انبیاء علیہ السلام اور جو اولیاء کرام ہیں، وہ پوچھیں گے کہ بھائی ہم نے سنا تھا دنیا میں پولیس رات ہے، اس سے گزرنا ہے، وہ پولیس رات کہاں ہے؟ فرشتے عرض کریں گے کہ راستے پہ جب تم آ رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تم نے دیکھا تھا راستے میں باغات تھے، خوشبوئیں تھی، چہچہاہٹ تھی پرندوں کی کہ ہاں خوشبوئیں، چہچہاہٹ، اور یہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا۔ فرمائے وہی جو ہے نا پولیس رات تھا، لیکن دنیا میں تم نے اپنے ملکات کو بدل دیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس پولیس رات کی ماہیت کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بدل دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں اس پولیس رات پر چلنے کی ہمت اور توفیق یہ نصیب فرما دے، اور اس کے لیے عمل کریں گے نا تو پھر جو ہے نا ایسی شاہراہیں بنیں گی، ورنہ جو ہے نا پھر انسان کیسے اس پر چلے گا؟ خود سوچے نا، بال سے زیادہ باریک اس پر کون چل سکتا ہے، اور تلوار سے زیادہ تیز ہو، پھر آگ سے زیادہ گرم بھی ہو، اور پھر نرمی جو ہے نا وہ پانی کی طرح نرمی ہو، لیکن ہر ایک نے اس پر جو ہے نا گزرنا ہے، ہر ایک نے جو ہے نا گزرنا ہے۔ تو فرمایا یہ بہت بڑا عید کا دن ہوگا مسلمان کے لیے، خیریت سے
پل صراط پار کر جائے۔ چوتھا کون سا دن ہوگا عید کا؟ فرمائے وہ عید کا دن ہوگا کہ جب بہت بڑی ریاست اسٹیٹ یعنی جنت میں مسلمان داخل ہو جائے گا۔ فرمائے یہ اس کے لیے چوتھا بڑا جو ہے نا عید کا دن ہے، چوتھا عید کا دن۔ یہ انسان جو محنت کرتا ہے نا اس لیے کہ مجھے جنت مل جائے، اصل میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن ظاہر جنت مانگ رہا ہے تاکہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جنت میں انسان کو مل جائے گا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جنت میں داخل کر کے خود غائب ہو جائیں۔ تو فرمایا یہ بہت بڑی خوشی کا دن ہوگا مومن کے لیے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، بہت بڑی ریاست ہوگی، اور جو ہے نا مختلف انواع اقسام کے کھانے کھلائے جائیں گے۔ اب تفصیل نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر دوں۔ فرمایا ادنی درجے کا جنتی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو سب سے پہلے جو مہمانی دیں گا، اللہ تعالیٰ جو مہمان بنائیں گے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو، فرمایا جو ادنی درجے کا جنتی ہے 70,000 ڈشیں اس کے سامنے اللہ تعالیٰ مزین کر دیں گے۔ اب تو جو ہے نا طاہر صاحب ہمیں دعوت پہ بلاتی ہیں، اگر بلائے تو 5 ڈشیں رکھ دی ہیں جی، پلیٹیں زیادہ ہوتی ہیں، باقی جو ہے نا کھانے انواع تو کم ہی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اتراتے ہیں کہ جی میں بہت بڑی دعوت کی تھی جی۔ اور ادھر جو ہے نا ادنی درجے والے کے لیے 70,000 ڈشیں اللہ جو ہے نا فرما دیں گے، تو جو اعلیٰ درجے والے کا کیا حال ہوگا؟ عجیب نعمتیں ہوں گی۔ فرمایا یہ جو جنت کی جو ہے نا دنیاوی عورتیں ہیں، فرمایا ان کی کانوں میں 1000 بالیاں ہوں گی، بالیاں۔ اب تو ایک بالی کے لیے محنت کرتی ہے، مڑے ایسے ایک بالی بڑھائی، وہ آتے ہیں مہنگی ہے شے، ذرا گزارا کر سی، 1000 بالیاں جو ہے نا کان میں ہوں گی عورتوں کی۔ بہرحال اس طرف نہیں جاتا ہوں، گو کہ میں نے احتیاطاً ویسے دیکھا تھا، میں نے کہا ذرا جنت کا منظر بھی دیکھ لیں، لیکن اب موقع نہیں ہے اس کو بیان کرنے کا۔ تو بہرحال یہ چوتھا مسلمان کے لیے بڑا عید کا دن ہوگا کہ وہ بہت بڑی ریاست یعنی جنت میں داخل ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد بہت بڑی جو ہے نا وہ نعمت کیا ہے جس کے سب منتظر ہوں گے، وہ کیا ہے کہ رب العالمین کی زیارت انسان کو ہوگی۔ فرمایا یہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا عید کا دن اور 5واں دن ہوگا مسلمان کے لیے۔ اسی وجہ سے جو ہے نا روزوں میں ہم نے یہ حدیث سنی تھی، سنائی تھی، للصائم فرحتان، فرحۃ عید الفطر و فرحۃ عند لقاء الرحمن، کہ جب اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوگی تو فرمایا یہ مسلمان کے لیے خوشی کا اور عید کا بہت بڑا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ دن ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ جنت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات نصیب ہو جائے انسان کو۔ اور کیا کیا مزے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ ان جنتیوں کو میرا کلام سناؤ، یا تو اپنا زبور سناؤ، اور ایک جگہ یہ میں نے پڑھا فرمائے کہ اللہ فرمائیں گے میرا کلام ان کو سناؤ، تو داؤد علیہ السلام اپنی لحن داؤدی میں جو ہے نا قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں گے، اور ایسی تلاوت فرمائیں گے، فرمایا کہ جنتی جو ہے نا وہ وجد میں آ جائیں گے، اور فرمائے 200 سال تک دنیا کے دنوں کے اعتبار سے 200 سال تک جنتی وجد میں رہیں گے۔ پھر جب سکون ہو جائے گا پھر اللہ فرمائیں گے اس سے بہترین آواز سناؤ، تو جنتی کہیں گے یا اللہ سے بہترین آواز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے میرے حبیبین کو ذرا سورہ طٰہٰ اور یاسین تو سناؤ، تو اللہ کے حبیب اٹھیں گے اور سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے۔ فرمایا کہ اس میں ایسی محویت ہوگی کہ 500 سال تک جنتی وجد میں رہیں گے، 500 سال تک، اور فرمایا کہ وہ جن کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے فرمایا وہ کرسیاں بھی وجد میں آ جائیں گی، ایسی محویت ہوگی۔ پھر جب یہ ختم ہو جائے گا یہ دور، پھر اللہ فرمائے گے اس سے بہترین جو ہے نا کوئی اور آواز سناؤں تمہیں، تو جنتی کہیں گے یا اللہ سے بہترین آواز کیا ہے؟ اللہ فرمائے کہ میرا کلام دنیا میں تم سنا کرتے تھے، خوش آواز قاری سنایا کرتا تھا، کیا اس کا رنگ اور مزہ ہوا کرتا تھا، آج میری زبان سے میرے کلام کو سن لو ذرا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سورہ رحمان یا سورہ انعام دونوں روایات ہیں، فرمایا اس کی تلاوت فرمائیں گے۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ تلاوت شروع فرما دیں گے جنتی کیا اور کرسیاں کیا، فرمایا جنت کے جتنے محلات ہیں، جتنی کھڑکیاں ہیں، جتنے اس میں دروازے ہیں، فرمایا اس میں گونج پیدا ہو جائے گی، اور جتنے جو ہے اس میں درخت ہیں، فرمایا ہر پتے میں ایسا راش اور ایسی سر اور ردم جس کو آپ کہتے ہیں جو آپ آج کل سن رہے ہیں، اس سے بچ جائیں تو وہ آپ کو نصیب ہوگی، ورنہ پھر نہیں نصیب ہوگی۔ فرمایا ایسا سر اس میں ہوگا کہ جنتی جو ہے اس کو سن کر جو ہے نا مدہوش ہو کر جو ہے نا گر پڑے گا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو ختم فرما دیں گے پھر اللہ فرمائے کہ اب میری زیارت بھی کر لو، یہ تمہیں کبھی نہیں ہوئی میری زیارت، دنیا میں تم نے اس آنکھ کو بچائے رکھا۔ فرمایا وہ آدمی جس کی دنیا میں اللہ نے آنکھ لے لی خصوصیت کے ساتھ اس کے متعلق آئے، اور بالطبع باقی بھی، فرمایا اللہ فرمائے کہ دنیا میں اس نے اپنی آنکھ کو ظاہر مجھے دیکھ نہیں سکا، اللہ فرمائے کہ میرا دیدار تیرے لیے مباح ہے، دیکھتے رہو مجھے۔ فرمایا اللہ اس کو آنکھیں دیکھے گا، وہ جو ہے اللہ کو ایسے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھے گا اللہ تعالیٰ کو۔ اور فرمایا ایسے ہی اس کی تفصیل میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص بھی اپنی اس آنکھ کو بچائے گا، بد نظری سے اپنے آپ کو بچائے گا، غیر محرم پر نظر نہیں ڈالے گا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کو جو ہے نا حلال فرما دیں گے۔ اور فرمایا جو بد نظری میں مبتلا ہوگا اللہ فرمائے کہ میری محبت کے ساتھ کسی اور کو شریک کر ڈالا، لہٰذا میری زیارت سے یہ محروم رہے گا۔
تو اس وجہ سے اس بد نظری کے گناہ سے جو ہے نا اپنے آپ کو خصوصیت کے ساتھ بچانا ہے. تو یہ نعمتیں وہاں پر ملے گی انسان کو. ایک جو ہے نا مکان بناتے ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں, وہ جی اتنا 2 کمرے اور 1 بیٹھک مکان بنا دیا جی ماشاء اللہ جی, جو ٹوٹ بھی سکتا ہے, پھوٹ بھی سکتا ہے, گر بھی سکتا ہے, کچھ بھی ہو جائے گا, ورنہ قیامت کا زلزلہ تو سب کو ڈھا دے گا. اور وہاں کی ہر نعمت جو ہے نا وہ بڑھتی ہی رہے گی, وہ خراب بھی نہیں ہوگی, نہ مینٹیننس کی ضرورت, اور کچھ جو ہے نا ابد الآباد کی زندگی ہے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں, مثلا جنت ہے, اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے, اور اسی طرح پل صراط پر گزرنا ہے, اسی طرح حسن خاتمہ ہے, اس کے لیے اولین پر ہم عمل کریں گے تو یہ باقی 4 ہمارے ہاتھ آئیں گی کہ ہم نے ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور اس کے لیے بہترین حل اور طریقہ کیا ہے؟ کسی اللہ والے کی صحبت جو ہے نا اپنے اوپر لازم کر دیں, اپنے شیخ کی صحبت اپنے اوپر لازم کر دیں, ان کے پاس آنا جانا رکھیں, آنا جانا رہے گا تو اللہ تعالیٰ خود بخود یعنی عمل کا جذبہ پیدا فرما دے گا. گناہوں کی نفرت انسان کے دل میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے. تو جب پہلے پر عمل ہو گیا نا تو یہ باقی چیزیں بالتبع اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے گا. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو جن کا روزہ ہے وہ روزہ تو کھول دینا. یہ دیکھیں اتنا روزہ یہ کھول رہے ہیں تو کتنا ثواب مجھے ملے گا. پھر ذکر کرتے ہیں نا, ہو گیا ٹائم, یہی شروع ہو گیا. تو روزہ انشاءاللہ سب نے رکھے, عرفان رکھو گے نا 6 روزے انشاءاللہ سب نے رکھنے. ٹھیکیدار صاحب بیو تاول نہ کرے, وہ بیو 6 روزے رکھنے کھیڑ نہیں. یہ نہ پھر کہیں جی بڑا مشکل ہے, جی مشکل نہیں ہے, ہر ہفتے میں 2 رکھیں, 2 تو 6 پورے ہو جائیں گے, کیوں نہیں, ٹھیک ہے نا. میں تو الحمدللہ آج پورے ہو گئے نا, زیارت گل صاحب کے بھی پورے ہو گئے ہیں, اور بہت سے ایسے ہوں گے ان کے پورے. حاجی صاحب پورے ہو گئے ہیں, اچھا ابھی نہیں شروع کیا. زلمیر خان ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. تو ان 6 روزوں کا خاص اہتمام کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے, ویسے ہاں نفلی روزے, تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نفاق کو اور لوٹ کھسوٹ کو, ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے. تو رمضان کا مہینہ گزرا, اس کا بھی اثر ہوگا, ساتھ یہ 6 روزے ہوں گے تو نفاق سے برات انسان کو حاصل ہو جاتی ہے. اور فرمایا 1 روزہ اگر نفل رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 برس کے مسافت پر جو ہے نا دوزخ سے دور فرما دیتا ہے. اور دوسری حدیث ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دور فرما دیتا ہے دوزخ سے 1 نفلی روزہ رکھنے پر, جیسے یعنی 1 خندق کے برابر, اور 1 خندق فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ, اتنا اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتا ہے. اور فرمایا کہ تیسری حدیث جو 1 روزہ رکھ لیں نفلی, جیسے یہ نفلی روزے ہیں, تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دور فرما دیتا ہے دوزخ سے جیسے ایک کوا اپنی جو ہے نا بچپن سے وہ اڑان بھرے, اور جتنی اس کی عمر ہے 1000 سال ہے, 1500 سال ہے, 1700 ہے, 700 ہے, جتنی بھی ہے, فرمایا جب وہ اپنے بڑھاپے تک پہنچ جائے اس دوران جتنی وہ مسافت طے کرتا ہے, جتنی اڑان بھرتا ہے, اتنا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے دور فرما دیتا ہے. تو دوزخ سے دوری تو ہر حق کو چاہیے, صرف ایمان کافی نہیں ہے, عمل صالح. وہاں انسان ایک نیکی کے لیے جو ہے نا پھرتا رہے گا, مارا پھرتا رہے گا کہ ایک نیکی مل جائے تاکہ جو ہے نا مجھے جنت مل جائے, جنت کا میں مستحق بن جاؤں. تو ہم ظاہر ہمارے اور عمل تو ہے نہیں, وہ تو فرض ہم نے پورا کر دیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کو اپنا عشق و محبت کا اظہار ہے کہ یا اللہ تو نے جو روزے فرض کر دیے وہ تو مجبورانہ تقویٰ تھا, یہ اب محبوبانہ تقویٰ کہ ہم تیری محبت میں سرشار ہیں. یا اللہ اگر عید کا تو اعلان نہ کرتا تو ہم روزے رکھتے ہی رہتے. تو فرمایا یہ 6 روزے, اس میں یہ بھی ایک حکمت ہے کہ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً کسی جگہ ذکر فرمایا ہے کہ 30 تو پورے ہو گئے, اب یہ مزید یا اللہ ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں, یا اللہ ہم اس کو بوجھ نہیں سمجھتے روزوں کو, یا اللہ ہم اپنی محبت کا اظہار ایسے کر رہے ہیں 6 مزید بھی رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان روزوں کا اہتمام اثر رکھو گے انشاءاللہ. بابا جی رکھ سو گے نا, پھر دی رہ سو نہیں, وہ پیچھے ان کو کہہ رہا ہوں, آپ ٹھیک ہے جی ذکر کریں. اللہ 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 اللہ
دس صفحہ درود شریف پڑھیں. پانچ دفعہ استغفار کریں. تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ یا اللہ ہمارے سانے کو بیٹھنے کو قبول فرما، جو سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما، ہر سنت پر یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنا تعلق خاص، اپنی معرفت اور محبت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اس کا ثواب یا اللہ ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دے، درجات عالیہ ان کو نصیب فرما۔ قبر پر یا اللہ انوارات کی بارش نازل فرما، زمرہ اولیاء میں وہ مقام عطا فرما جو تیری شان کے ساتھ لائق ہے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما، ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرمند فرما، ان کے فیضات اللہ دنیا میں عام اور تام فرما، دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے، ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ادھر موجود ہیں یا غائب ہیں، یا اللہ جس کے دل میں جو بھی جائز ذریعہ آجتے ہیں غیبی خزائن سے اس کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان ہار ہیں ان کے پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں قرض کے ادائیگی صورتیں پیدا فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ان کو نیک نارینہ صالح اولاد عطا فرما دے، جن کے اولاد نافرمان یا اللہ ان کو فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جو رشتوں کی طلب میں سنت کے مطابق اچھے اچھے رشتے سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہے رزق حلال کے دروازے سب پر کھول دے، رزق حلال ہم سب کا وسیع فرما دے، وسعت اور فراخی نصیب فرما، فقر اور تنگدستی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اس محفل میں، گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں، سب کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یہ ایک دوست ہمارے راشد محمود صاحب سعودی عرب میں بیمار ہیں، ان کے لیے خاص دعا کر لیں۔ اس کے علاوہ اور جن کے نام ہم نے لیے یا نہ لیے، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اس بیماری کی رحمت کو اللہ صحت کی رحمت میں بدل دے، جلد از جلد سب کو کامل اطمینان قلب اور سکون نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے میں ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار احبہ دوست احباب پیر بھائی مسلمان دنیا سے جا چکے، اللہ سب کو بخش دے۔ یہ بابو چار باغ والے ہیں، وہاں ہمارے گاؤں کے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے۔ اس کے علاوہ اور جو ہیں جن کے ہم نے نام لیے یا نہ لیے، اللہ سب کو بخش دے، آنے والی منازل سب کے لیے آسان فرما دے۔ جتنی بھی رزق کی خوشیاں بندے عمل کے تو نے رکھی یا اللہ بتمام خواہوں کو نصیب فرما دے۔ قبر کو یا اللہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، تاحت دینے کا اللہ قبر کو وسیع فرما دے، ہر قسم کی اللہ تنگی سے اللہ محفوظ فرما دے۔ یا اللہ کمی کوتاہی لغز شیوعف و درگزر کا معاملہ فرما دے۔ جتنے بھی یا اللہ پسماندگان ہیں اللہ سب کو صبر جمیل اور صبر تام نصیب فرما دے۔ ہمیں بھی یا اللہ سب سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ان دونوں خانقاہوں کو نفع سور تک سرسبز اور شاداب رکھ، جتنے پودے اس میں لگ چکے ہیں اللہ سب سے بارہ اور درخت بنا دے۔ حضرت کا کامل فیض اللہ سب کو منتقل فرما، کسی کو بھی یا اللہ محروم نہ فرما۔ یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں دین متین پر ہم کو قائم اور دائم رکھ، اور جب دنیا سے جانے کا وقت تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زبانوں پر جاری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔